یہ الیکشن چوری ہوئے تھے، اس لیے آج پورا ملک بھگت رہا ہے۔ سر الیکشن چوری کون کرتا ہے؟ الیکشن چوری پتہ کر لیں، تاریخ بتاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ چوری کرتی ہے۔ نہیں، حکومت کا تو کوئی احتساب نہیں ہے نا۔ میں نے کہا کون سا وزیر ہے جو کرپٹ نہیں ہے، کون سا محکمہ ہے جس میں کرپشن نہیں ہے، کون سا ادارہ ہے جس میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا چیئرمین نیب نے کوئی انویسٹیگیشن بھی کی ہے، کوئی انکوائری بھی کی ہے؟ چیلنج ہے میرا چیئرمین نیب کو، ٹی وی کیمرے لگاؤ، ہمیں چارج کرو۔ 5 سال ہم نے حکومت کی ہے، ہر فیصلے کو اون کرتے ہیں۔ جو چیئرمین نیب اپنے ادارے کے اندر کرپشن نہ پکڑ سکے اسے کیا کر لینا ہے؟ عمران خان صاحب نے درست کہا تھا، مہنگائی ہوتی ہے وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ یہ سب چوروں کا ٹولہ ہے۔ آج کون سا، مجھے بتائیں کون سا وزیر ہے جس کو کوئی کام آتا ہو؟ کون سا وزیر ہے جو کرپٹ نہیں ہے؟ ای وی ایم ایک ناکام نظام ہے، دنیا میں ناکام ہو چکا ہے، فرسودہ ہے۔ یہ پرانی ٹیکنالوجی تھی اور کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ الیکشن کمیشن نے خود کہہ دیا کہ یہ نہیں چل سکتا، تو حکومت اس کو فورس نہیں کر سکتی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد میر، پروگرام میجر ٹاک میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کی۔ اس میں جو نیب ترمیمی آرڈیننس ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی ہلچل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے، ای وی ایم کی بات کی جا رہی ہے، انہی سب موضوعات پہ بات کریں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سابق پرائم منسٹر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد حقان عباسی۔ آج ہم ان سے ان تمام موضوعات پہ بات کریں۔ السلام علیکم صاحب۔ السلام۔ سر، سب سے پہلے اس چیز سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ حکومت آرڈیننس لے آئی ہے نیب کے حوالے سے، اور اس پہ یہ بات گشت بھی ہے کہ وہ جو آرڈیننس میں ترامیم کی گئی ہیں وہ اپوزیشن کی فیور میں بھی ہیں اور وہ گورنمنٹ کی فیور میں بھی ہے۔ تو انہوں نے اس کے بدلے میں اپوزیشن سے یہ مانگا ہے کہ آپ ای وی ایم کے معاملے میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصلاحات ہیں جو الیکشن کے حوالے سے، آپ اس میں ان کو سپورٹ کریں گے۔ دیکھیں، ایسی بات میں نے نہیں سنی ہے، اور جو قانون ہوتا ہے یہ لے اور دو کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ قانون ملک کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے اپوزیشن کا فائدہ ہو سکتا ہے حکومت کا فائدہ ہو، لیکن بات دیکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آرڈیننس لانے کا مقصد کیا ہے؟ جب ایک پارلیمان موجود ہے، سیشن میں ہے، آپ بل وہاں پر لائیں، اس پر ڈیبیٹ ہو، اس کے بعد وہ قانون بنے۔ یہ تو معاملہ پہلی شک سے ہی بدنیتی پہ مبنی ہے۔ آپ اس قانون کو دیکھیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے این آر او ہے اپنے لیے، اس حکومت کے لیے اپنی کرپشن بچانے کا راستہ ہے کہ ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا، ٹھیک ہے، اوپنلی لکھا ہوا ہے۔ دوسرا، جج حکومت لگائے گی۔ جب جوڈیشری کے جو جورسڈکشن ہے، جو ان کا دائرہ اختیار ہے، اس پر آپ حملہ کر رہے ہیں۔ جج لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے مرضی کے فیصلے لیے جائیں، اپنا مقصد پورا کیا جائے۔ پھر ان ججز کو سلیکٹ بھی حکومت کرے گی، اور ان کی تنخواہ جو ہوگی ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک آدمی جو سروس کر رہا تھا اس سے 4 گنا تنخواہ پہ آپ اس کو رکھیں گے، اور 3 سال کے لیے رکھیں گے۔ اس کی ملازمت میں توسیع بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، پھر وہ فیصلہ بھی آپ کی مرضی کا ہی دے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بدنیتی ہے۔ تو سر پھر اس کے اندر نیب چیئرمین جو موجودہ ہیں، ان کے مدت ملازمت بڑھانے کا ایک انوکھا طریقہ ہے بالکل کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کام کہ اگلا کون بنے گا، تو وہ کام کرتا رہے گا، اور وہ آج کام کر رہا ہے، تو پھر فیصلہ کبھی نہیں ہوگا۔ حکومت اس کو چاہتی ہے یہ آدمی رہے، تو آپ مشاورت ہی نہیں کریں گے۔ پرائم منسٹر نے کہہ دیا میں مشاورت ہی نہیں کروں گا۔ سر، تو اس میں یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جو یہ چیئرمین بنایا گیا ہے، اس میں پہلے آپ کی مشاورت بھی تھی، تو آپ کی مرضی سے یہ تعینات کیے گئے ہوئے ہیں، اس میں آپ کا سب کچھ بھی تھا، تو وہ ابھی ان کا یہ جواز ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ ابھی آپ اس چیز پہ کیوں اڑے ہوئے ہیں کہ ابھی ہم نے ان کو مدت ملازمت میں توسیع نہیں دینی؟ 4 سال ختم ہو گئے، مدت ملازمت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب نئی مشاورت ہوگی، ان کو بنانا چاہتے ہیں ان کو بنا لیں، نئے لانا چاہتے ہیں نیا لے آئیں۔ کوئی آدمی بھی پوری زندگی کے لیے کہیں نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، نیب چیئرمین کے قانون میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی ٹرم ایکسٹینڈ نہیں ہوگی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک اپوزیشن کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا ہے انہیں؟ کوئی رابطہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ تو ابھی اس کے خلاف آپ ہائی کورٹ میں سر جائیں گے یا سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ وہ ہم مشاورت کر کے، اپوزیشن جائے گی، چاہے سینٹ میں اس کے خلاف کوشش کی جائے یا
اس کو سپریم کورٹ میں لے جایا جائے. کیونکہ اسے ویسے بھی ہائی کورٹ میں تو ریٹ کر دیا گیا ہے, چیلنج کر دیا گیا ہے, اس میں انہوں نے مختلف پوائنٹس اٹھائے ہیں. وہ ریٹ تو کسی نے خود ہی کی ہے, اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو سر ای وی ایم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حکومت کا موقف بہت ویلڈ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اگلے جو انتخابات ہیں وہ ای وی ایم کے ذریعے ہی کروانے ہیں, جبکہ اس پہ اپوزیشن کا موقف بھی بڑا سخت ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا, اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے کہا, پی ایم ایل این کی قیادت نے بھی کہا کہ جو ہیں آئندہ انتخابات وہ کسی صورت ہم ای وی ایم کے تھرو نہیں ہونے دیں گے. تو اس پہ آپ کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیے انتخابات حکومت نہیں کراتی ہے, انتخابات الیکشن کمیشن کراتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کس طرح انتخابات کرائے, ای وی ایم سے کرائے, انٹرنیٹ ووٹنگ سے کرائے, یا جو طریقہ کار ہے بیلٹ کا اس سے کرائے. ای وی ایم ایک ناکام نظام ہے, دنیا میں ناکام ہو چکا ہے, فرسودہ ہے. یہ پرانی ٹیکنالوجی تھی اور کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکا, اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں آپ کو کئی الیکشن چاہیے. یہ آپ ایک دن میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ الیکشن جو ہوتا ہے وہ صرف ایک دن ہوتا ہے 5 سال میں. بالکل. اور اگر اس دن وہ نظام کامیاب نہ ہو, یا اس پر عوام کا اعتماد نہ ہو, پارٹیوں کا اعتماد نہ ہو, امیدوار کا اعتماد نہ ہو, تو وہ نہیں چل سکتا. الیکشن کمیشن نے خود کہہ دیا کہ یہ نہیں چل سکتا, تو حکومت اس کو فورس نہیں کر سکتی. ٹھیک ہوگا. تو یہ سب معاملہ بدنیتی پر مبنی ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں مسئلہ الیکشن کے انتظامی معاملات کا نہیں ہے. ہمارے ملک میں مسئلہ الیکشن کی چوری کا ہے. تو آپ جب تک چوری کو ایڈریس نہیں کریں گے, اس معاملے کو حل نہیں کریں گے, اور اگر یہ ای وی ایم چوری کو حل کر سکتی ہے تو میں اس کا سب سے بڑا حامی ہوں. کیونکہ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے یہ نظام لانا چاہ رہے ہیں, آن لائن نظام لانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جو پچھلا نظام ہے اس میں بہت ساری دھاندلی کی جاتی ہے. مختلف حکومتوں میں جو بھی بندے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے یا دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں, تو اس لیے ہم لانا چاہ رہے ہیں. تو ان وجوہات کی بنا پہ اپوزیشن ان کو سپورٹ کرے گی؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے بتا دیں کہ کیسے دھاندلی روکے گا, یہ مشین کیسے روکے گی. کہ پچھلی دفعہ الیکشن پروسیس کا صرف ایک عمل جو تھا وہ الیکٹرانک تھا, جس کو RTS کہتے تھے, اسی میں ساری دھاندلی ہوئی ہے. تو جب آپ سارے نظام کو سو کالڈ الیکٹرانک نظام پر لائیں گے, پھر تو دھاندلی کی گنجائش ہے. پھر تو یہ تو صرف چوری کی معاونت کر سکے گا اور کچھ نہیں کر سکے گا. یعنی کہ اپوزیشن اس کو کسی بھی طرح سے سپورٹ نہیں کرے گی, وہ پی ڈی ایم میں بھی مشترکہ فیصلہ. اپوزیشن تو ایک طرف ہے نا, الیکشن کمیشن سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے, بالکل. جس کا کام ہے آئین کے تحت الیکشن کروانا. یہ کام عمران خان کا نہیں ہے, یہ اس کے وزیروں کا نہیں ہے, یہ حکومت کا نہیں ہے. سر عمران خان کی آپ نے بات کی, تو جب وہ آئے تھے اور ان کے آنے سے پہلے ایک چیز تھی کہ جی جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, اور مہنگائی بڑھتی ہے تو وزیر اعظم اور وزراء چور ہوتے ہیں. تو ابھی یہ جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں تقریباً ناکام ہو چکی ہے یہ حکومت. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت اپنا ٹرنیور پورا کرے گی آگے جو رہ گیا ہے؟ نہیں, ان کی بات درست تھی. عمران خان صاحب نے درست کہا تھا, مہنگائی ہوتی ہے وزیر اعظم چور ہوتا ہے. ملک کے انتظامات عوام پریشان ہوتے ہیں تو وزیر اعظم اس کی کابینہ چور ہوتے ہیں. یہ سب چوروں کا ٹولہ ہے. آج کون سا, مجھے بتائیں کون سا وزیر ہے جس کو کوئی کام آتا ہو؟ کون سا وزیر ہے جو کرپٹ نہیں ہے؟ آپ پتہ کر لیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, سینٹر کے اندر کیا ہو رہا ہے. مہنگائی اسی لیے ہو رہی ہے, یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی اثر نہ ہو. چینی 53 روپے سے 10 پہ کیسے پہنچی ہے؟ 53 روپے کی ملک کے اندر چینی بن رہی تھی, آج 110 کی ہے. تو جواب ہے کسی کے پاس؟ اور 40% چینی کے مالک کابینہ کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. تو یہ تو اتنی لمبی, اسی لیے تو نیب کے چیئرمین کو رکھنا چاہتے ہیں, اسی لیے یہ نیب آرڈیننس لائے ہیں کہ ہماری چوری چھپ سکے. اپنے لیے اور اپنے وزراء کے لیے NRO لے رہے ہیں. جی لکھا ہوا اس کے اندر کہ کابینہ کا کوئی فیصلہ ڈسکس نہیں ہوگا, کسی کمیٹی کا نہیں ہوگا, جو وزیر فیصلہ کرے گا وہ ٹھیک ہے. تو ہم پہلے بھی یہی کہتے تھے کہ کابینہ کے معاملات میں دخل اندازی مت کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں نیب چیئرمین 4 سال یہی کام کرتا رہا. کہ سر یہ بتائیے گا عباسی صاحب کہ یہ ایک مزے کی بات ہے, کہا جاتا تھا کہ پہلے سول ملٹری ایک پیج پر ہے, ابھی کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, یہ ایک ہی پیج پر ہے؟ نہیں, میرا سوال ہے کون سے پیج پہ, یہ بتا دینا. اس پیج سے ملک کا فائدہ ہو رہا ہے. اللہ کرے, ہم چاہتے ہیں سب ایک پیج, پورا ملک ایک پیج پہ ہو, پارلیمان بھی ہو, اپوزیشن بھی ہو, حکومت بھی ہو, فوج بھی ہو, عدلیہ بھی ہو, میڈیا بھی ہو, ایک پیج پر. ہم پر کون سا پیج ہے؟
بالکل اس نے ملک کو فائدہ دیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک پیج پہ کافی ساری لائنز ہوتی ہیں اور ساری لائنز مختلف ہوتی ہیں ہر ایک لائن سے. جی. تو یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے بھی اس کے ساتھ اب یہ بتائیے گا کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی اگلے انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے اور مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف سے ملاقات بھی کی, ان کی عیادت بھی کی اور آج غالباً اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے پی ڈی ایم کا. تو پی ڈی ایم کے بارے میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی, حکومت کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک مردہ گھوڑا ہے اور یہ ختم ہو چکا ہے. تو اب یہ کیا دوبارہ اس میں جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر واقعی جو مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا کہ وہ 16 اکتوبر کو اور 31 اکتوبر کو جلسے کریں گے, اب واقعی کسی عملی اقدام کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ پر اتنی پرواہ کیوں ہے سب کو پی ڈی ایم کی؟ قریب وزیر پی ڈی ایم کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تکلیف ہے نا اس لیے بات کرتے ہیں. تو پی ڈی ایم ایک تحریک ہے, پی ڈی ایم اقتدار کا راستہ نہیں ہے, پی ڈی ایم مفاد کا راستہ نہیں ہے. پی ڈی ایم ایک تحریک ہے. پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو, ملک کے ادارے آئینی حدود میں رہیں, ملک کے الیکشن چوری نہ ہوں. یہی راستہ ہے پاکستان کی ترقی کا. اس پر پہلے 10 جماعتیں تھیں, اب 8 ہیں, ساری متفق ہیں. ہر صوبے کی جماعت ہے, ہر سوچ ہر فکر کی جماعت ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے پی ڈی ایم کی. اور آج پورا پاکستان اس بات سے متفق ہے. آج پورا پاکستان یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر ہمارا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا تو ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا, مہنگائی ختم نہیں ہوگی, بے روزگاری ختم نہیں ہوگی, عوام کی تکالیف ختم نہیں ہوں گی. اچھا تو سر اس کے ساتھ ایک دلچسپ بات ہے جو باہر آئی تھی, وہ میں آپ سے اسی کنفرمیشن کرنا چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف صاحب سے گلہ کیا کہ بطور سربراہ پی ڈی ایم عباسی صاحب میرے ساتھ ساری چیزوں کو شیئر نہیں کرتے. تو یہ کیا بات تھی اصل میں نے ایسی بات سنی نہیں ہے. میں مولانا صاحب ہمیشہ مشورہ کرتے ہیں, وہ صدر ہیں, جو فیصلے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, پی ڈی ایم کرتی ہے, سب کو امپلیمنٹ کرنا میرا کام ہے اور سارے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بہت ساری باز گشت تھی اس چیز کی کہ مسلم لیگ نون میں سے 2 شین اور 1 میم الگ ہو رہی ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پتہ نہیں ہے, سنتے رہتے ہیں ہم لوگوں سے, لیکن جہاں تک میں نے قاعدہ پڑھا تھا تو نون میں نہ میم ہوتی ہے نہ شین ہوتی ہے, کیونکہ نون ہوتا ہے. کیونکہ شیر رشید صاحب بار بار اس چیز کو انٹیمیٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی بہت جلدی یہ ہونے والا ہے, وہ اکثر پیشین گویا کرتے رہتے ہیں. یہ مسئلہ ہے حکومت کا کہ ہر وزیر جو ہے وہ اپنا کام تو جانتا نہیں ہے, اپنے منسٹری میں تو پیسے کھا رہے ہیں لیکن دوسروں پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ فلانا یہ کر رہا ہے اور فلانا یہ کر رہا ہے. تو وزیروں کا کام ہے اپنا کام کرنا, ملک کے مسائل حل کرنا. موجودہ حکومت جو احتساب کے نام پر انتقام لے رہی ہے, اپوزیشن بار بار یہ بات کہہ رہی ہے, تو آپ اس کو کس حد تک دیکھتے ہیں کہ وہ جو احتساب ہے وہ حکومت کے لیے بھی سیم ہے اور وہ اپوزیشن کے لیے بھی سیم ہے؟ نہیں, حکومت کا تو کوئی احتساب نہیں ہے نا. میں نے کہا کون سا وزیر ہے جو کرپٹ نہیں ہے, کون سا محکمہ جس میں کرپشن نہیں ہے, کون سا ادارہ ہے جس میں کرپشن نہیں ہے. کیا چیئرمین نیب نے کوئی انویسٹیگیشن بھی کی ہے, کوئی انکوائری بھی کی ہے؟ اپوزیشن کے خلاف کیا کر سکا ہے چیئرمین نیب؟ کوئی کیس بنا سکا ہے؟ کوئی ملا اس کو؟ میں تو چیلنج ہے میرا اس چیئرمین نیب کو, ٹی وی کیمرے لگاؤ, ہمیں چارج کرو. 5 سال ہم نے حکومت کی ہے, ہر فیصلے کو اون کرتے ہیں. ہمیں ثبوت طرح نہیں ہے کہ یہ فیصلے پچھلی حکومت کر گئی تھی, میرا کوئی قصور نہیں ہے. ہم تو اون کرتے ہیں کہ ہم نے فیصلے کیے ہیں, ہم نے ملک کے لیے کام کیا, پکڑو, بتاؤ کون سی چوری ہوئی ہے, کون سی کرپشن ہوئی ہے. جو چیئرمین نیب اپنے ادارے کے اندر کرپشن نہ پکڑ سکے اس سے کیا کر لینا ہے؟ ابھی ان کا بیان ہے کہ مجھے موقع دیں تو میں اتنے 100 ارب واپس لا کر جی لے آئے نا. ٹھیک ہو گیا, کون موقع دے, میں دوں. اچھا ویسے آخری سوال ہے اس کے بارے میں آپ یہ بتائیے گا, چونکہ مہنگائی جو ہے اب وہ انفلیشن ریٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے, جو اگر ہم پچھلی حکومت کی بات کریں اس کی پچھلی حکومت کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں, تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سوچ رہے ہیں یا آپ اگلے انتخابات کی طرف موو کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں؟ انتخابات ہر 5 سال ہوتے ہیں. اس سے پہلے انتخاب ہونے کے 2 طریقے ہیں. ایک عدم اعتماد ہو جائے جو کہ ہمارے ملک میں ممکن نہیں ہے, کہ ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا. دوسرا پرائم منسٹر خود توڑ دے, وہ توڑنا چاہے توڑ دے, 90 دن میں انتخابات ہو جائیں گے. انتخابات پر اسپیکولیشن کرنا میری سمجھ سے باہر ہے کہ کل ہوں گے, پرسوں ہوں گے, اگلے مہینے ہوں گے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس حکومت کا ہر دن اس ملک پہ بھاری ہے. سر گورنمنٹ پہ ایک لاسٹ کمنٹ کر دیں انفلیشن کے حوالے سے, جو عام عوام کو مشکلات ہیں, کیونکہ ایک طرف جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو لے کے آئے تھے
ان کے ساتھ بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں، لیکن اب وہ امیدیں ٹوٹ چکی ہیں. لیکن دوسری جانب ایسا بھی نہیں ہو رہا کہ وہ جن لوگوں کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں ان کی امیدیں اپوزیشن سے جڑ رہی ہوں. تو اپوزیشن کچھ سوچ رہی ہے عام عوام کے لیے؟ یہ بات تو الیکشن میں پتہ لگے گی نا. پہلی بات ہے کہ اس حکومت کو عوام لے کر نہیں آئے تھے. اچھا، یہ حکومت لائی گئی تھی. یہ الیکشن چوری ہوئے تھے، اس لیے آج پورا ملک بھگت رہا ہے. جب بھی الیکشن چوری ہوں گے یہی ہوگا جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. جب غیر نمائندہ حکومتیں آئیں گی یہی ہوگا جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. سر الیکشن چوری کون کرتا ہے؟ الیکشن چوری پتہ کر لیں، تاریخ بتاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ چوری کرتی ہے اپنے مقاصد کے لیے. یہ اس ملک میں لمبی دور فوجی حکومت کے رہے ہیں. یہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کو چھوڑ دیں، ہم حقائق کو دیکھ لیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. اس ملک کے حقائق بڑے تلخ ہیں. یہ ملک وہاں نہیں ہونا چاہیے جہاں آج ہے. اس کی بنیادی وجہ الیکشن کی چوری ہے. یہ 2021 کا سال ہے. یہ لوگوں نے کام چھوڑ دیے، الیکشن چوری کرنا، میڈیا کو دبانا، اپوزیشن کو دبانا، جھوٹے مقدمے بنانا. یہ باتیں ختم ہو چکی ہیں دنیا میں. یہاں قائم ہیں اور چل رہی ہیں، بلکہ بڑھ رہی ہیں. تو الیکشن جب چوری ہوں گے ملک نہیں چلے گا. یہ بڑی ایک واضح حقیقت ہے. مہنگائی کی صورتحال جو ایک عام عوام، نچلا طبقہ ہے، لوور مڈل کلاس کا، اس کے لیے آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ اس کی داد رسی ہو سکے اور حکومت بھی اس بارے میں کچھ سوچے؟ ووٹ کو عزت دیں. وہی اپنے ووٹ کا حق چھینے. جب آپ کی ووٹ، آپ کی رائے کا احترام نہیں ہوگا پھر مہنگائی ہوگی. یہ بات مجھے کم از کم بڑی کلیئر ہے کہ جس ملک میں نمائندہ حکومت نہیں ہوگی، آپ کا وزیر اعظم آپ کے سامنے ہے، 3 سال اس کے ہو گئے ہیں، ہر ہفتے بلا ناغہ تقریر کرتا ہے، کبھی 2 بھی کرتا ہے. اس نے کبھی مہنگائی کا لفظ استعمال کیا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اب تھوڑا صبر کریں، گھبرائیں نہیں. صبر تو علیحدہ بات ہے نا. مہنگائی کا لفظ بھی استعمال کیا. اس نے اعتراف کیا کہ ملک میں مہنگائی ہے. اس نے حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. یہ حقیقت ہے ملک کی. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے سابق پرائم منسٹر پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد حقان عباسی، جنہوں نے بہت ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ بات کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے، آرڈیننس کے حوالے سے، جو پاکستان میں مہنگائی ہے اس کے حوالے سے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.